حال ہی میں پاکستان نے دہشت گردی، بدامنی، ڈالر، منشیات اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں اشیاء خورد و نوش کی سمگلنگ میں غیر ملکی شہریوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کے بعد ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید افغان شہریوں کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی تارکین وطن کسی بھی ملک کو گوارا نہیں ہوتے۔ تقریباً 15 سے 17 لاکھ رجسٹرڈ شدہ افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ 1981 تک پاکستان میں 33 لاکھ افغان مہاجرین پہنچ چکے تھے۔ ان مہاجرین کے لیے 300 چھوٹے بڑے کیمپ قائم کیے گئے۔ ابتدا میں یہ مہاجرین صرف کیمپوں تک ہی محدود رہے۔ ناقص پلاننگ کی وجہ سے یا ناقص پلاننگ کے باعث یہ شہروں اور دیگر علاقوں میں بھی پھیلنے لگے۔ اس کے برعکس ایران نے اپنے ملک میں آنے والے مہاجرین کو سختی سے صرف کیمپوں تک ہی محدود رکھا۔ سال 1990 تک بدقسمتی سے پشاور افغانستان کے کسی شہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ سال 2007 کے دوران 352 افغان مہاجرین کو جعلی پاکستانی پاسپورٹوں پر سعودی عرب کا سفر کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا، اور اس وقت کی حکومتیں خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہیں۔ اس دوران پاکستان کے اندر تقریباً 10 لاکھ افغان بچے اور بچیاں پیدا بھی ہوئے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ صرف 26 کیمپ باقی رہ گئے جو کہ 1980 میں 300 تھے۔ پاکستان میں جنوری سے اب تک ہونے والے 24 دہشت گردی کے واقعات میں سے 14 حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت ملے ہیں۔ افغان شہریوں کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی شرط عائد کی تو اس میں غلط کیا ہے؟ اتنا بڑا تجارتی خسارہ پاکستان میں انہی اشیاء کی سمگلنگ کر کے پورا کیا جو سراسر ایک ڈاکہ تھا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو ان دہشت گرد تنظیموں کی اپنی سرزمین پر موجودگی ناگوار نہیں گزرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ۔ دوستو، حال ہی میں پاکستان نے دہشت گردی، بدامنی، ڈالر، منشیات اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں اشیاء خورد و نوش کی سمگلنگ میں غیر ملکی شہریوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کے بعد ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اگرچہ کسی خاص ملک کے باشندوں کی بابت نہیں، لیکن پاکستان میں غیر ملکیوں میں دیکھا جائے تو افغان شہریوں کی اکثریت ہے۔ اسی لیے ایک غلط تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید افغان شہریوں کو ہمارے ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو یہ صرف افغان شہریوں کے لیے نہیں، تمام غیر ملکی غیر قانونی طور پر مقیم جو ہمارے ملک میں ہیں ان سب کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ افغان جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آگے جا کے میں تفصیل میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ تو دیکھا جائے تو جو افغان شہریوں کی اپنے ملک میں واپسی کا مطالبہ ماضی میں بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہا ہے، لیکن ماضی میں ایسے اقدام عملی طور پر نہیں کیے جا سکے جیسا کہ اب کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی تارکین وطن کسی بھی ملک کو گوارا نہیں ہوتے اور نہیں ہوا کرتے، اور ہر ملک کے قوانین اس سلسلے میں کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جیسی پالیسی پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ اگر ماضی میں سیاسی حکومتوں
نے اس سلسلے میں بروقت کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اس کا خمیازہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ بھگتتا بھی رہا ہے اور بھگتتا جا بھی رہا ہے اور آئندہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ سیاسی حکومتوں کی شاید اس ضمن میں اپنی کوئی سیاسی مصلحتیں رہی ہوں گی، تاہم موجودہ نگران حکومت نے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں اور تمام جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے تعاون کے ساتھ پاکستان کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے یہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے اور غیر قانونی تارکین وطن کو 31 اکتوبر تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اس دوران انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس دوران وہ رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں، لیکن ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد 1 نومبر کو غیر قانونی جو تارکین وطن یہاں پہ ہمارے یہاں مقیم ہیں ان کو ڈی پورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ اچھا دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ مقیم تارکین وطن میں سے زیادہ تعداد افغان شہریوں کی ہے، جو کہ تقریباً 44 لاکھ بنتی ہے، اور ان میں سے 14 لاکھ کے پاس رجسٹریشن کا ثبوت بھی موجود ہے۔ جو 14 لاکھ ہیں ان کے پاس رجسٹریشن کا ثبوت موجود ہے، لیکن 8.5 لاکھ افراد کے پاس افغان سٹیزن کارڈ بھی ہے، جبکہ تقریباً 15 سے 17 لاکھ، اگر میں ایگزیکٹ کہوں تو تقریباً 17 لاکھ غیر رجسٹرڈ شدہ افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ اور دوستو، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ دراصل افغان شہری پچھلے 3 سے 4 دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اس کا آغاز 1979 میں روس کی افغانستان پر لشکر کشی سے ہوا، اور بعد ازاں 9/11 کے بعد بھی افغانستان میں جب خانہ جنگی کا ایک جواز موجود تھا اور خانہ جنگی اس کا جواز بنی، تو تب بھی بہت سارے افغانی پاکستان میں مائیگریٹ کر کے آئے۔ دیکھا جائے تو پاکستان افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والا تقریباً بڑا ملک، یا اگر سب سے بڑا نہیں تو بڑے ممالک میں شامل ہے۔ حالانکہ پاکستان 1951 کے جنیوا کنونشن یا اس کے بعد 1967 کے پروٹوکول کا دستخطی بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس دیکھا جائے تو قومی جو پناہ ہے اس کا بھی کوئی الیبریٹ نظام بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر نامساعد معاشی حالات اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں ان کا بھی پاکستان کو بدقسمتی سے ہمیشہ سے سامنا رہا ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے دروازے کھول دیے، مگر بدقسمتی سے اس مہمان نوازی کی بدولت پاکستان کو اچھی خاصی قیمت جو ہے وہ دینی پڑی۔ اچھا ویورز، میں اپنے اس ویلاگ میں افغانستان کے جو پناہ گزین ہیں یا افغان پناہ گزینوں کے عرصہ دراز تک پاکستان میں قیام، اس کے پاکستان پر اثرات، اور اب ان میں سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے فیصلے، اور اس کے مستقبل میں پاکستان پر جو اثرات ہیں، چاہے پاکستانی معیشت پہ یا لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ یا چاہے سیکورٹی سچویشن ہے، اس کی بابت جو ہے نا، ان اثرات کے بابت میں ایک مکمل تجزیہ پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اور دوستو، میری کوشش ہے کہ اس معاملے میں بہت ساری لے دے بھی ہوئی، غلط تنقید بھی ہوئی، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ پوری ریسرچ کے بعد آپ تک یہ ویلاگ پیش کروں، تاکہ اس کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ انف کلیئرٹی ہو جائے گی، اور آپ بھی پاکستان گورنمنٹ کا جو نگران یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پاکستان میں افغان تارکین وطن چونکہ ایک ان کی بہت بڑی تعداد ہے، لہٰذا میں اپنے آج کے اس ویلاگ کو جو ہے نا غیر ملکی اور غیر قانونی تارکین وطن کی مد میں صرف افغان شہریوں پر ہی فوکس کروں گا، اور اسی کی بابت آپ کو اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ دراصل دیکھا جائے تو پاکستان میں افغان مہاجرین کا بڑا ریلا جو ہے وہ 1979 اور 1980 کے دوران، 1979 اور 80 کے دوران اس وقت داخل ہوا جب
افغانستان پر روس کا حملہ ہوا تھا۔ اچھا، رپورٹس کے مطابق 1981 میں بلکہ 1981 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 33 لاکھ افغان مہاجرین پہنچ چکے تھے، جبکہ ایران پہنچنے والے افغان مہاجرین کی تعداد 20 لاکھ تھی۔ پھر 1981 سے 82 تک پاکستان کے اندر ان مہاجرین کے لیے 300 چھوٹے بڑے کیمپ قائم کیے گئے۔ ابتدا میں یہ مہاجرین صرف مخصوص کیمپوں تک ہی محدود رہے، تاہم بعد میں حکومتوں کی سستی اور ناقص پلاننگ کے باعث یہ شہروں اور دیگر علاقوں میں بھی پھیلنے لگے، اور یوں یہ لاکھوں لوگ عملاً پاکستانی معاشرے کا حصہ بن بیٹھے۔ اس کے برعکس ایران نے اپنے ملک میں آنے والے ان مہاجرین کو سختی سے صرف کیمپوں تک ہی محدود رکھا، جس کے باعث وہاں کی سیاست اور معاشرت ان جو مہاجرین ہیں ان کے منفی اثرات سے محفوظ رہی۔ اچھا، ایران کی جو یہ پالیسی پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ثابت ہوئی اور سودمند ثابت ہوئی۔ دیکھا جائے تو پاکستانی جو حکومتیں مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں میں ماضی میں جو ہے نا ان کی جانب سے ان مہاجرین کے بارے میں کچھ صرف نظر بھی ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں کھلے عام ان کو گھومنے اور کاروبار کرنے کی بھی اجازت تھی، جیسا کہ ایک عام پاکستانی کو ہوتی ہے۔ اچھا، ایک رپورٹ کے مطابق 1988 کے دوران صرف پشاور شہر کی، آپ غور کیجئے، صرف پشاور شہر کی 48% ٹرانسپورٹ پر افغانیوں کا قبضہ تھا، اور نومبر 1988 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ صرف پشاور اور اس کے مضافات میں 10 لاکھ افغانی رہائش پذیر تھے۔ اچھا، یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جو 33 لاکھ پاکستانی آئے تھے، ان مہاجرین میں 81% پشتون تھے، باقی میں 7% تاجک، 7% ازبک، 3% تاجک، 2% ہزارہ اور 3% کے قریب ترکمان بھی تھے۔ یہ ٹوٹل ان کی کمپوزیشن تھی جو آئے۔ اچھا، مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو مہاجرین کے 75% کو 75% آف دا ٹوٹل مائیگریٹیز 75% کو اس وقت صوبہ سرحد، جو کہ بعد میں خیبر پختونخوا اس کا اب پریزنٹ نیم یہ ہے، اس میں خصوصاً وادی پشاور میں بسایا گیا، جبکہ 18% کو بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بسایا گیا، اور یوں پاکستان کے 2 اہم صوبوں کو پشتون آبادی جو ہے ان کی ان 2 اہم صوبوں کی جو پشتون آبادی تھی، ان کو مہاجرین کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی برداشت کرنا پڑے، اور ان میں منفی اثرات جو ہیں اس پہ آئے بھی ہیں۔ اور اس صورتحال نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقوں کی جو معاشرت، ثقافت اور معیشت، اس پر گہرے اثرات مرتب بھی کیے۔ سال 1990 تک بدقسمتی سے پشاور افغانستان کے کسی شہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اچھا، ابھی تک کا جو میں نے تجزیہ پیش کیا دوستو، اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان کے لیے واقعتاً اور حقیقتاً مشکلات پیش کرتے آئے ہیں، لہذا ان کی جو واپسی ہے اس کو یقینی بنانا نئے منظرنامے میں بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ اس بات پہ بھی آپ اتفاق اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2007 کے دوران 352 افغان مہاجرین کو جعلی پاکستانی پاسپورٹوں پر سعودی عرب کا سفر کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا۔ سال 2012 میں گرفتاریوں کی یہ تعداد 250، جبکہ 2013 میں یہ تعداد 218 رہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدقسمتی سے ہمارے متعلقہ جو گورنمنٹ کے محکمے تھے ان میں کرپٹ ملازمین کے باعث ان کی اچھی خاصی تعداد بیرونی ممالک میں جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر ملازمتیں اور کاروبار بھی کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان آنے والے 80% عام افغانی تھے،
غور کیجئے ذرا، میں یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ جو 80% جو پاکستان آئے وہ ان میں سے 80% عام افغانی تھے. یہ اگر کیمپوں تک ہی محدود رہتے تو صورتحال ڈیفینیٹلی قابو میں رہتی. دراصل یہ لوگ عملاً افغان جہادی تنظیموں بالخصوص گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کے زیر اثر وہاں رہے. یہ وہاں پہ تھے تو ان کے زیر اثر تھے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے افغان جہاد کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہیں اور باقاعدہ ریکروٹمنٹ کے علاوہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. حتیٰ کہ مقامی طلباء اور ان کی تنظیمیں ان کے ہاتھوں یرغمال بھی بنی، یرغمال بلکہ بن گئیں. اور ان تنظیموں یا یہ جو تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ جو پشاور یونیورسٹی خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ یونین کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی جو تھی وہ ان تنظیموں کی وجہ سے اور ان کے اثرات کی وجہ سے ان کی سرگرمیوں کا ایک آماج گاہ بن گئی. اس دوران یہ لوگ مقامی مذہبی اور سیاسی گروپوں کی آشیرواد سے کھلے عام اسلحہ لیے گھومتے بھی رہتے تھے. اور اس وقت کی حکومتیں خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہیں. ان لوگوں نے اتنی طاقت پکڑی کہ 1988 کے عام انتخابات میں صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ لوگ مقامی سیاسی پارٹیوں کے خلاف ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر گئے. اور وقت کے ساتھ یہ مہاجرین پاکستان کی سیاست پر شدت سے اثر انداز بھی ہونے لگے. اچھا، اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قوم پرست پارٹیاں جو تھیں، قوم پرست پارٹیوں نے افغانستان کے کمیونسٹ حکمرانوں سے مدد لینی شروع کی. یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں کے اندر افغان سیاست کچھ اس انداز سے سرایت کر گئی کہ یہ تعلیمی ادارے تصادم اور نفرت کے مراکز بننا شروع ہو گئے. اور یہ سلسلہ عام معاشرے تک بھی پھیلنے لگا. یہ جہالت صرف پشاور یا پختونخوا تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ کوئٹہ، کراچی اور فاٹا تک کے مختلف علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. اچھا، UNHCR یونائٹڈ نیشن ہیومن کمیشن جو ہے ہیومن کمیشن ریسورسز UNHCR جس کو کہتے ہیں، ہاں ہیومن کمیشن رائٹس UNHCR یونائٹڈ نیشن ہیومن کمیشن رائٹس کے مطابق افغانستان سے مہاجرین کی آمد کا سلسلہ 1989 میں شروع ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور سال 2020 تک یہ جاری رہا تھا سٹارٹ میں. اس دوران پاکستان کے اندر تقریباً 10 لاکھ افغان بچے اور بچیاں پیدا بھی ہوئے، جن میں سے صرف 12% کو بنیادی تعلیم اور 20% کو صحت کی سہولیات میسر آئیں. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ صرف 26 کیمپ باقی رہ گئے جو کہ 1980 میں 300 تھے. یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ 1980 کی دہائی میں جو افغان مہاجرین ایران اور سینٹرل ایشیا کے ممالک میں گئے یعنی پناہ گزین ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت افغانستان واپس جا چکی ہے. وہ اس لیے کہ اب افغانستان میں حالات بہتر ہیں اور تارکین وطن کا دیگر ممالک بشمول پاکستان میں قیام کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا. دوستو، اب میں آتا ہوں افغان پناہ گزینوں کے پاکستان میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کی بابت. دیکھیں، موجودہ نگران وزیر داخلہ کے مطابق پاکستان میں جنوری سے اب تک ہونے والے 24 دہشت گردی کے واقعات میں سے 14 حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت ملے ہیں. یہ میں لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسی طرح IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان کے مطابق صوبے میں ہونے والے مختلف جو اضلاع، صوبے کے مختلف اضلاع میں جو خودکش دھماکے ہوئے ہیں ان میں سے 75% خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، جس میں آپ دیکھیں علی مسجد، باڑہ، ہنگو، باجوڑ اور پشاور پولیس لائن کے خودکش
حملہ آور بھی افغان شہری ہی تھے۔ بات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے دوستو، بات صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ ایسے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ گورنمنٹ کے متعلقہ محکموں کی ملی بھگت اور جیل سازی سے خود کو پاکستانی شہری ظاہر کر کے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا، اور بیرون ملک قیام کے دوران جرائم میں یہ لوگ پکڑے بھی گئے تو پاکستانی دستاویزات ان سے برآمد ہوئی، جس سے بیرون ملک یہ تاثر گیا کہ وہاں جرائم میں ملوث افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بدنامی پاکستان کی ہوئی ان کی وجہ سے۔ ان حالات میں یا ان حالات کے تناظر میں اگر پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم افغانی شہریوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب اگر یہ کیا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ افغان شہریوں کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی شرائط عائد کی ہے تو اس میں غلط کیا کیا ہے پاکستان نے؟ مطلب دیکھا جائے تو افغان شہریوں کو تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب روسی حملوں اور 9/11 کے بعد ان پر افتاد پڑی تو پاکستان نے انہیں کھلے دل سے ویلکم کیا، قبول کیا، بلکہ کئی اشروں تک ان کی میزبانی بھی پاکستان نے ہی کی، اور اب جب وہ واپس جانے لگے ہیں تو تب بھی انہیں پورا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجود اپنی جائیدادوں کو فروخت کر دیں۔ وہ موقع دیا جا رہا ہے کہ فروخت کریں، وہ پیسے ساتھ لے لیں، بے شک ظاہر ہے ان کی ہیں اگر انہوں نے خریدی ہیں تو جہاں تک ویزا اور پاسپورٹ کی شرط عائد کرنے کی بات ہے تو اس پر کسی کو بھی ناک بھوں نہیں چڑھانی چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں غیر ملکیوں کے لیے یہی طریقہ رائج ہے، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، بدقسمتی سے دہشت گردی کے علاوہ بھی پاکستان میں اکثر جرائم میں افغان شہری ملوث پائے جاتے ہیں، جن میں سے میں ذکر کروں سمگلنگ ہے، منشیات کی ترسیل، قتل و غارت گری، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان اور کار لفٹنگ جیسے بہت سارے جرائم شامل ہیں۔ اچھا دوستو، اب میں آتا ہوں کہ ان تمام جو افغان غیر قانونی مقیم اور اوورال جو افغان تارکین وطن جو ہمارے پاس مہاجرین، ان کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر اس کے کیا منفی اثرات پڑے۔ منفی اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں نے سارا تجزیہ کیا ہے، بدقسمتی سے تمام کے تمام منفی اثرات ہی ہیں۔ دراصل افغانستان کی معاشی تباہی کا بوجھ پاکستان کے پاکستان کی بلکہ میں کہوں گا کہ ناتواں معیشت کے کاندھوں پر آن پڑا، یعنی افغانستان کی معاشی تباہی جو ہے اس کا بوجھ پاکستان کی ناتواں معیشت کے کاندھوں پہ آن پڑا۔ کئی اشروں سے کئی ملین کی اضافی افغان آبادی کا بوجھ اٹھانے کے علاوہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی دیوالیہ حکومت کے قیام سے ایک ناقابل برداشت معاشی بوجھ بھی پاکستان کی بحران زدہ معیشت کے گلے پڑ گیا۔ ایک انگریزی اخبار میں شہباز رانا کی 6 اکتوبر کی رپورٹ، بالکل ریسنٹ، اس 6 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق جتنی زیادہ پاکستان کی درآمدات گھٹیں، اس سے کہیں زیادہ افغانستان کی جو درآمدات ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے بڑھیں۔ غور کیجئے گا ذرا، گزشتہ برس افغانستان کی درآمدات 7.3 ارب ڈالر تھیں۔ مطلب اتنا بڑا تجارتی خسارہ، اتنے بڑے تجارتی خسارے میں انہی اشیاء کی انہوں نے سمگلنگ کر کے اس تجارتی خسارے کو پورا کیا، جو کہ سراسر ایک ڈاکہ تھا۔ یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے افغانستان نے ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ کا بھی سہارا لیا، اور اس طرح اور بدقسمتی سے یہ بلیک مارکیٹنگ ساری پاکستان سے ہی ہوئی۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی بڑی درآمدات 5.6 ارب ڈالر تک بڑھ گئیں، جبکہ اس کی منڈی میں ان کی تک نہ تھی، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی منڈی میں اس کی مانگ تک نہیں تھی،
اور وہ کوئی تک نہیں تھی ان کی. مثلاً میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ مصنوعی کپڑے کی افغان درآمد 35% بڑھی، اور جبکہ پاکستان میں یہ 40% کم ہوئی. بجلی کے سامان کی افغان درآمد 72% بڑھی تو پاکستان میں یہ 62% کم ہوئی. افغانستان میں پلاسٹک کی اشیاء کی درآمد 206% بڑھی تو پاکستان میں 23% کم ہوئی. ٹائرز کی درآمد افغانستان میں 80% بڑھی تو پاکستان میں 42% کم ہوئی. مشینری کی درآمد افغانستان میں 211% بڑھی تو پاکستان میں 51% کم ہوئی. غرض یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان میں درآمدات کی کمی کو افغانستان کے ناجائز ٹرانزٹ ٹریڈ سے پورا کیا گیا. یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ تجزیہ میں نے جو آپ کو دیا ہے. تو اس لیے دوستو، اس کے لیے پاکستان کی کرنسی کی ہنڈی، جو انہوں نے کیسے کور کیا اس سارے کو، کہ پاکستان کی کرنسی کی ہنڈی اور بلیک مارکیٹ کو انہوں نے استعمال کر کے اربوں ڈالر کی اسمگلنگ افغانستان کو کی. میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی اسمگلنگ سے پاکستان اور افغانستان کے اسمگلروں نے اگرچہ خوب پیسہ بنایا، اور پاکستان کو دیوالیہ پن کی کھائی میں دھکیلنے میں انہوں نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ پاکستان میں ہر قسم کی کرنسی جو سرکولیشن میں ہے نا، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر قسم کی جو کرنسی کی سرکولیشن جو کا کنٹرول جو ہے، 1/4 کنٹرول، 1/3 آپ کہہ لیں، پاکستان میں مقیم افغانیوں کے پاس ہے، جو کہ تقریباً پاکستانی 3000 ارب روپے بنتے ہیں. یعنی کہ اوورال جتنی کرنسی ہے اس کی سرکولیشن میں 3000 ارب 1/3 جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ افغانیوں کے پاس ہے جو پاکستان میں مقیم ہے. اس طرح آپ 1/4 جو ہے، 1/4 کرنسی سرکولیشن پر قابو رکھنے والے یہ افغانی جب چاہیں پاکستانی روپے کو ڈی ویلیو کر لیں. وہ اس طرح کہ وہ 3000 ارب کے مالیتی 3000 ارب کی جو مالیتی کرنسی ہے، جب چاہے ان پیسوں سے مارکیٹ سے وہ ڈالر اٹھا لیں تو ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی. دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، آپ کو پتا ہے، جو بھی اکانومسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی گراف جو ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی گراف مینٹین رہے تو بیلنس رہتا ہے. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، سپلائی کم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ انفلیشن، مہنگائی بڑھ جائے گی. تو وہاں یہاں پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈالر سارے اٹھا لیتے ہیں اور ان کو افغانستان سمگل کر دیتے ہیں. پاکستان میں ڈالر شارٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان کے اوپر ڈیبٹ جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے اور ڈالر کی قیمت اوپر جاتی تھی. اچھا، اس میں ایک چیز بتاؤں کہ وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ باقاعدگی سے ڈالرز کو افغانستان میں سمگل بھی کیے جا رہے ہیں ہر طریقے سے، جس سے افغانستان کی معیشت توانا، جبکہ پاکستان کی معیشت بدقسمتی سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے سٹیٹسٹکس دیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا تجارتی خسارہ افغانستان کا ہوتا ہے، پاکستان سے کئی گنا زیادہ. لیکن ان کا روپیہ جو ہے وہ بڑے فخر سے، کچھ دوست وہاں پہ کہتے ہیں، مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اس پہ کہ یار پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان کو اپنا بھائی سمجھا، ہمیشہ اخوت برات اور بھائی چارہ اور بڑی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کے باوجود وہ فخر سے وہاں پہ یہ کہنا ان کا کہ پاکستان کے 4 روپے ہمارا 1 روپیہ، یعنی کہ ان کا روپیہ سٹرانگ ہوا تو کن وجوہات سے ہوا میں نے آپ کو بتائی. اچھا، اس میں ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ جیسے میں نے بتایا کہ ڈالرز کو باقاعدہ وہ سمگل بھی کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اپنا خون افغانیوں کو عین اس وقت دیے جا رہے ہیں جبکہ ہم خود خدا نخواستہ دم توڑ رہے ہوں، کہ آپ کا اپنا جسم میں خون ختم ہو رہا ہے بٹ اسٹل یو آر گیونگ دیم، بیکاز یہ انلیگل مین سے وہ ان کو نواز رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا تھا. بدقسمتی سے دیکھیں، ماضی میں نادرا میں بھی چند آفیشلز کی کرپشن کے باعث پاکستان میں جو ہے ملینز کے حساب سے افغانیوں کو شناختی کارڈ کا اجرا بھی کیا.
اور اجرا کر کے ان کو کینسر کی طرح پورے ملک میں پھیلا دیا گیا. اس میں ہمارے اپنے کچھ کرپٹ آفیشلز کا قصور ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑا اطمینان ہے کہ اب ان کرپٹ آفیشلز کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور ماشاءاللہ جو ہنگامی اقدامات لیے جا رہے ہیں ود آل بائی دا پریزنٹ گورنمنٹ، جو آپ کی موجودہ نگران گورنمنٹ ہے، اینڈ ود کمپلیٹ بیک اپ سپورٹ آف ڈیفینڈر پاک آرمی، اور جو ادارے ہیں یہ یکجا ہو کے تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی نیا کو ڈوبنے نہیں دیں گے. پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا کہ there is no power which can undo پاکستان. اللہ کے فضل سے پاکستان کو کوئی نہیں کچھ اس کا بگاڑ سکتا، لیکن بر وقت یہ تدارک کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں انہوں نے ہمارے جن کرپٹ آفیشل نے کیا، ان کو شناختی کارڈ اور جعلی بھی طریقے سے دیے، تو وہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور ان کا واپسی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے پاکستان میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بہتری آئے گی. دیکھیں 2021 میں افغانستان سے نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد امریکہ اور یورپ نے 9 ارب ڈالرز کے جو افغانستان کے سینٹرل بینک کے ریزرو تھے وہ انہوں نے منجمد کر دیے تھے، کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ طالبان حکومت یہ فنڈز جو ہیں دہشت گردی میں استعمال کر سکتی ہے. اب افغانستان کو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 10 سے 15 ملین ڈالرز یا اتنے یا ملک چلانے کے لیے تو درکار ہوتے ہیں. اس اماؤنٹ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن دے نیڈ اے ہینڈسم اماؤنٹ ڈیلی بیسس پہ. تو میں ڈیلی کا حساب بتایا تو ان کی جو ہے نا اس میں سے آدھی ضرورت جو ہے، تقریباً آدھی ضرورت پاکستان میں موجود افغانی جو ہیں منی لانڈرنگ، جو ان کے موجود افغانی منی لانڈررز ہیں وہ ڈالر کی سمگلنگ کر کے ان کی وہ پوری کر دیتے ہیں، ہمارے ملک سے ادھر سمگل کر کے ان کی یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ افغانی کوئلہ اور دیگر اشیاء افغانستانی کرنسی میں وہ خرید کر اسے کچھ منافع کے ساتھ پاکستانی کرنسی میں یہاں پہ بیچ دیتے ہیں. اس طرح اس حاصل شدہ جو پاکستانی کرنسی ہے اس سے وہ امریکن ڈالرز خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈالرز افغانستان بھیج دیتے ہیں. وہ اس لیے بھی کہ طالبان انہیں پاکستانی کرنسی اپنے ملک میں واپس لانے نہیں دیتے، تو پھر وہ ڈالرز میں کنورٹ کر کے وہ ڈالرز یہاں پہ کم ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسے کو تیسا ہی ہونا چاہیے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں اسی طریقے سے ڈیل کرے، وہ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرے. پاکستان سے ڈالرز کی جو اس غیر قانونی افغانستان کی طرف جو ترسیل ہے، اس نے پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں ان کو کم کر کے پاکستانی جو روپیہ ہے اس پر، یا پاکستانی کرنسی ہے اس پر بے تحاشا بوجھ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. کیونکہ افغانستان کا تمام تر دار و مدار پاکستان پر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے فوڈ گرینز ہیں چاہے باقی جو سپلائیز ہیں موسٹلی وہ ادھر سے ہی جاتی ہیں. ان کی جو قابل کاشت ایگریکلچر لینڈ ہے وہ تو 12% ہے غالباً، اور ان کے پاس تو یہ ایون آپ کا لائف سٹاک، آپ کا میٹ، آپ کے گرینز، آپ کی گندم، سب چیزیں تو ادھر سے جاتی ہیں. تو اس لیے بدقسمتی سے جو ہے نا ان کا تمام دار و مدار پاکستان پر ہے، اس لیے وہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی مختلف سازشیں اور کاوشیں بھی بدقسمتی سے کہوں گا کہ اکثر افغانستان کی سرزمین سے ہی جنم لیتی ہیں. سننے میں آیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، داعش، BLA اور اس طرح کی دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں، جسے طالبان گورنمنٹ ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پر اپنے ہاں رکھ کر ہمسایہ ممالک پر دباؤ کے لیے بھی گائے بگائے وہ استعمال کرتی ہے. میں کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو ان دہشت گرد تنظیموں کی اپنی سرزمین پر موجودگی ناگوار نہیں گزرتی. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو ان دہشت گرد تنظیموں کی اپنی سرزمین پر موجودگی ناگوار نہیں گزرتی، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا، یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ نیٹو فورسز کا چھوڑا ہوا جب وہ یہاں سے ہنگامی طور پہ انخلا کر کے گئیں
تو ان کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ جن کی طالبان حکومت نے ہرات، کابل اور قندھار میں سیلز مارکیٹیں بھی قائم کر رکھی ہیں، وہاں سے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ خریدنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ان تمام دہشت گردوں اور تنظیموں کو افغانستان میں نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں بھی میسر ہیں، بلکہ انہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرنے کے لیے جدید اسلحہ بھی بیچا جا رہا ہے۔ ویورز، بدقسمتی سے کہوں گا کہ پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان اور افغان قوم کا ساتھ دینے کے باوجود بدلے میں افغانستان یا افغان قوم سے وفا نہیں پائی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں موجودہ نگران گورنمنٹ اور پاکستان کے جو سلامتی کے جو ادارے ہیں، پاکستان آرمی سر فہرست ہے، باقی آپ کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، بخدا سچے دل سے سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کی معیشت اور سلامتی کو لاحق خطرات کو بروقت بھانپتے ہوئے غیر قانونی تارکین وطن کے پاکستان سے انخلا کا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے۔ ماضی میں غالباً 2016 میں بھی ایک بار کچھ ایسا فیصلہ ہوا تھا کہ افغان مہاجرین کے انخلا کو یقینی بنایا جائے، لیکن بدقسمتی کہوں گا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ لیکن اب کی بار چونکہ انخلا کی جو ڈیڈ لائن بھی ساتھ دے دی گئی ہے، اور حکومت پاکستان جو ہے نگران حکومت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اداروں کے بھرپور تعاون سے اس کو یقینی بھی بنا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ پچھلے چند دنوں سے انہوں نے ذخیرہ اندوزی، ڈالر کی اسمگلنگ، باقی جو جتنی اس طرح کی جو منفی ایکٹیویٹیز تھیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا، اور جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ایک ماہ میں ڈالر کی قیمت میں خاطر خواہ کمی ہوئی۔ یہ بہت بڑا ہیلدی سائن ہے دوستو۔ اس کو کئی لوگ اس کو غلط امپریشن دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو وقتی ہے۔ وہ بھائی، وہ شعر ہے نا کہ ہے آج رخ ہوا موافق تو چل نکل، کل کی کسے خبر کدھر کو ہوا چلے۔ جو آج ہے اس کو دیکھیں، 2+2=4 ٹینجیبل چیزوں کو دیکھیں کہ واقعی اگر ڈالر میں کمی ہوئی ہے تو ہوئی ہے۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے اس بات کا، سچی بات کہہ رہا ہوں، ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیول 8 روپے سستا بھی کیا نگران گورنمنٹ نے، تو لوگ یار حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی، مہنگا اتنا گیا تھا، سستا اتنا گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہ بھی کرتے، آپ کا اور میرا کوئی بس چلتا، آپ نے بین الاقوامی مارکیٹ کے ساتھ بھی چلنا ہے، اگر وہ نہ کرتے 10 اور بڑھا دیتے تو پھر آپ کیا کر لیتے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک حد تک جو چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے۔ سینگ از بلیونگ۔ تو ہمیشہ نا امیدی کفر ہوتا ہے، نا امیدی کفر ہے، یہ یاد رکھیں۔ امید کا دامن تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، میں اس کو نہ صرف میں بلکہ ہر پاکستانی کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں، مجھے یہ یقین ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں جتنے بھی غیر ملکی ہیں، چاہے وہ افغان ہیں یا کوئی اور ہے، ان کے انخلا کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے، جس پہ کٹ آف ڈیٹ دی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا اور پاکستان کو برتری اور عروج بھی حاصل ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ سامنے آنے لگ گئے، اور بہتری کے ثمرات جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ نا امیدی کفر ہے۔ لیٹس ناٹ بی ہوپ لیس، کیپ دی ہوپس الائیو، ٹرسٹ ان اللہ المائٹی۔ ابھی جو مجھے ایک اچھی خبر دیکھنے کو سننے کو ملی کہ افغانی غیر قانونی جو بھی تارکین وطن ہیں، ان کے انخلا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی فیملیز واپس موو بیک کر گئیں، کئی کر رہی ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے وطن کی مٹی دیکھیں نا، وہ ہمیشہ اس سے پیار ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں، کئی سال بعد پاکستان آتے ہیں، زمین پہ لینڈ کرتے ہی اپنی مٹی کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ دھرتی ماں ہوتی ہے، اپنا وطن ہوتا ہے، تو وہ ہمارے مہمان تھے۔ وی ہیو لاٹ آف لو اینڈ ریسپیکٹ فار دیم۔
اب وہ اپنے وطن جا رہے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ اپنے ملک میں جائیں، اور ان کے ملک کو بھی چاہیے کہ ان کو کھلے دل سے اکاموڈیٹ کریں، کیونکہ مشکل وقت ان کا اگر گزر گیا تو اب اچھا وقت ہے. جیسے وہ دعوے سے کہتے ہیں جی 4 روپیہ پاکستانی ہمارا 1 روپیہ، تو دیٹ مینس کہ اچھا جی بہتر ہے اکانومی، تو بہتر ہے تو پھر اپنے بندوں کو سمیٹیں، سنبھالیں، ان کو اون کریں. ہم نے بہت عرصہ ان کا ساتھ دیا، لک آفٹر کیا، اور پاکستان ہمیشہ ایک امن پسند ملک ہے، ہمیشہ ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے اور وہ رکھتا رہے گا، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ، اپنی کاسٹ پہ نہیں. اپنا بلڈ دے کے کسی اور کو زندہ رکھے، خود مر جائے خدا نخواستہ، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک رہے گا، انشاءاللہ یہ ملک خوشحال بھی ہوگا، انشاءاللہ میرا پیارا پاکستان ترقی کے بام و عروج پہ بھی پہنچے گا. انشاءاللہ تعالی ہم سب اچھے دن دیکھیں گے جن کی آمد ہو چکی ہے، آمد شروع ہو چکی ہے. دوستو بہت ٹائم لیا، لیکن میرے دل میں ایک تھا کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، اور کس حد تک کامیاب ہوں. آپ کے کمنٹس، آپ کی رائے، آپ کا فیڈ بیک، یہ مجھے ہمیشہ درکار ہوتا ہے، اور اس پہ بھی اب کی بار بھی میں ویٹ کروں گا آپ کے کمنٹس کا. وقت ملا تو پورا ولاگ ضرور دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں، اقارب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس دھرتی ماں کو، میرے وطن کو، پیارے وطن کو ایک بار دنیا میں اتنا اونچا مقام عطا فرمائے کہ ہم بھی فخر سے کہہ سکیں، اور ہم فخر اب بھی کرتے ہیں، ہم اب بھی کرتے ہیں فخر کہ یہ ہمارا وطن ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت آئے گا کہ ساری دنیا پاکستان پہ رش کرے گی. امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.